میں صدقے سونا ہی مکھڑا، میں صدقے سونا ہی مکھڑا، جگ ویکھنے دا بھکڑا، میں ویکھاں تے کٹ جائے دکھڑا، ہرا ہووے دل سکڑا، ٹھر جان اکھیاں میریاں جو سفنیاں نے کیریاں، کوئی چہرے نو تلوار کہے، تلوار دی کوئی دھار کہے، کوئی بدر دا چمکار کہے، کوئی بجلی دا لشکار کہے، میں چن کہاں انصاف نہیں، او چن دا تے چہرہ صاف نہیں، چن آپ بھکھا دید دا پج لا کے ہوندا عید دا، ایتھے چن نو پوچھدا کونے سورج دی نیویں تونے، جا پوچھ حبشی بلال نو جس ڈٹھائی آمنہ دے لال نو۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے مصر دیاں او عورتاں جنہاں نبی یوسف دا چہرہ ویکھیا انہاں اپنے ہاتھ کٹ لے۔ مصر دیاں عورتاں نے نبی یوسف دا حسن ویکھیا اپنے ہاتھ کٹ لے، جنہاں میرے محمد دا حسن ویکھیا انہاں اپنیاں گردناں کٹا لیاں۔ حضرت بلال کیوں پخدے کولیاں تے لیٹ کے آد آد کہندے رہے؟ مصطفیٰ دی زیارت کیتی ہے۔ حضرت وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا دے لائق اللہ دی ذات پاک، درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین امام الکل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ حضرات، ساری کائنات تو اعلیٰ ہستی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے مقام نبوت سب تو اعلیٰ بنایا ہے۔ دنیا دے اندر مقام والیاں مرتبے والیاں جتنیاں بھی صفات نے، سب تو اعلیٰ صفت اور سب تو اعلیٰ منصب نبوت ہے۔ اور نبوت صرف اللہ پاک عطا کرتے ہیں۔ کوئی انسان اپنی مرضی نال محنت کر کے کوشش کر کے عبادت کر کے ریاضت کر کے نبی نہیں بن سکتا۔ نبی وہی ہوندا ہے جنہوں اللہ نبی بنائے۔ جے کوئی اپنی مرضی نال اس مقام تے پہنچن دی کوشش کرے، نبی ہون دا دعویٰ کرے، وہ کذاب ہو سکتا ہے، دجال ہو سکتا ہے، بے ایمان ہو سکتا ہے، ملعون ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا۔ نبی وہی ہے جنہوں اللہ نبی بنائے۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ جنہوں چاہے نبوت واسطے پسند کر لے، اے اللہ دی مرضی۔ اللہ چاہے تو انہوں نبی بنا دے جدے کولو بندہ قتل ہو گیا ہوئے اور بادشاہ تو ڈر کے علاقہ چھوڑ گیا ہوئے، گھر بار
دیس وطن ملک اہل و عیال سب کچھ چھوڑ گیا ہوئے تے اللہ پاک انہوں منتخب کر کے نبی بنا لین، یہ اللہ دی مرضی۔ اور پھر ایک مثال ایسی بھی موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھرا واسطے سفارش کی تھی، اللہ نے سفارش تے بھرا نو نبی بنا دیتا۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون اخی، اللہ میرے اہل خانہ چوں کوئی میرا وزیر بنا دے۔ پھر اگے خود ہی تعین کر دیتا کہ میرے بھرا ہارون نو میرا وزیر بنا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی تھی یہ اللہ کے، پھر اللہ نے ہارون علیہ السلام نو صرف وزیر ہی نہیں بنایا بلکہ نبوت بھی عطا کر دیتی۔ ہر نبی نے جدو نبوت دا اعلان کیتا یہ تے قوم دے لوگاں رولا پایا کہ تینوں ہی نبوت ملنی سی، تو ہی نبی بننا سی، حالانکہ اللہ دی مرضی، اللہ جنوں چاہے نبی بنا دے۔ جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو مشرکین مکہ بھی یہ گل کہی، لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، یہ جو دو وڈیاں وڈیاں بستیاں نے، بڑے بڑے شہر نے، مکہ اور طائف، جتھے بڑے بڑے چودھری، سردار، وڈیرے، جگیردار، مال والے، اللہ پاک نے قرآن نازل کرنا سی تو انہاں چوں کسے تے کر دیندا، کسے وڈیرے نو، کسے جگیردار نو، کسے سرمایہ دار نو، کسے چودھری نو اللہ نبی بنا دیندا۔ یتیم نو نبی بنانا سی جہاں بھرا بھی کوئی نہیں، جہاں سہارا بھی کوئی نہیں، جہد کول مال بھی کوئی نہیں، جہد کول اولاد، جہد کول بیٹے بھی کوئی نہیں، اور پھر جہدے والدین بھی کوئی نہیں، یہ جو بے آسرا تے بے سہارا تے یتیم ہے، اللہ نے انہوں نبی بنانا سی۔ اللہ نے فرمایا اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم، کہ اللہ دی رحمت نو تسی اپنی مرضی نال تقسیم کرنا چاہتے ہو، یہ اللہ دی مرضی ہے، اللہ جنوں چاہے نبوت عطا کر دوے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ دا فضل ہے، اللہ جنوں چاہے عطا کر دوے۔ اے مقام نبوت جدا دروازہ ہن بند ہے، اے فضل ہن کسے تے نہیں ہو سکتا، قیامت تک کوئی انسان نبی نہیں بن سکتا۔ مقام نبوت تو بعد ہے مقام صحابیت، انبیاء کرام تو بعد جو اعلیٰ ترین لوگ نے وہ انبیاء دیاں جماعتاں نے، انبیاء دے اصحاب نے۔ جس طرح اپنی مرضی نال کوئی بندہ نبی نہیں بن سکتا، اسی طرح اپنی مرضی نال، محنت نال، کوشش نال، عبادت نال، ریاضت نال، تہجد نال، نماز نال، تقوی نال، طہارت نال، پرہیزگاری نال کوئی بندہ قیامت تک ان صحابی بھی بن سکتا نہیں۔ یہ بھی باب بند ہو چکے ہے، کوئی اپنی مرضی نال صحابی بھی نہیں بن سکتا۔ یہ اتنا بڑا مقام اور منصب ہے، صحابی بھی وہی بنتا ہے جنہوں اللہ پاک پسند کر لین، اللہ پاک منتخب کر لین، وہ صحابی بن سکتا ہے۔ اچھا ہن تے اے وے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات ساڈے درمیان موجود نہیں، اسی کلمہ پڑھیے، نمازاں پڑھیے، عبادتاں کریے، چونکہ اسی مصطفیٰ دی زیارت نہیں کر سکتے، اسی صحابی نہیں بن سکتے۔ نہیں، یہ اعتراض غلط ہے۔ اگرچہ نبی پاک دی ذات کول موجود بھی ہوئے پھر بھی کوئی بندہ اپنی مرضی نال صحابی نہیں بن سکتا۔ دلیل مکے دا سردار ابو الحکم، اور دوسرا تلفظ ابو الحکم بھی ہے، دنائی اور حکمت دا باپ جنہوں ابو جال کیا جاندہ ہے، انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنے درمیان اپنی اکھاں نال ویکھیا کہ نہیں، گفتگو کیتی کہ نہیں، ملاقاتاں کیتیاں کہ نہیں، اور صحابی بنیا۔ صحابی بھی وہی بنتا ہے جنہوں اللہ صحابی بنائے۔ حبشے تو آن والا بلال صحابی بن گیا، روم تو فارس تو آن والے صہیب سلمان صحابی بن گئے، مکے چ رہن والے مصطفیٰ دے سکے چاچے صحابی نہیں بن سکے۔ صحابی بھی وہ بنتا ہے جنہوں اللہ بنائے۔ جس طرح وہ روایت ہے
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست پیش کی تھی، اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن حشام دونوں چوں ایک چودھری مینوں عطا کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست پیش کی تھی، یہ انتخاب کنے کیتا ہے؟ اللہ نے۔ اللہ دی مرضی تو بغیر، اللہ دے انتخاب تو بغیر کوئی بندہ صحابی بھی نہیں بن سکتا۔ اے مکے دی بات ہے، مدینے دے اندر تھوڑے دانشور سن، سمجھدار، دنا، سیانے، ڈیرے دار، چودھری۔ عبداللہ بن ابئی منافق ایک کٹ سیانا سی، چودھری سی اور اپنے قبیلے دا سردار سی، کلمہ پڑھن دے باوجود منافق بنیا ہے پر صحابی بن سکیا۔ اے کئی لوگ کہتے ہیں ویکھو مصطفیٰ دی ذات ساڈے کول موجود رہی تے اسی کیویں صحابی بن گئے؟ نہیں، صحابی بھی وہی بنتا ہے جنہوں اللہ منتخب کرے۔ ابو جہل نے چلو کلمہ نہیں پڑھیا، عبداللہ بن ابئی نے کلمہ بھی پڑھیا ہے، پر اللہ والوں منظوری نہیں۔ کلمہ پڑھ کے پہلوں کافر سی، کلمہ پڑھ کے منافق بن گیا ہے پر صحابی بن سکیا، پکا مومن بن سکیا۔ یہ اللہ دی مرضی ہے۔ اللہ جنہوں چاہے صحابی بنائے، جنہوں چاہے مقام میں صحابیت عطا کر دوے، یہ اللہ دی مرضی ہے۔ اور سننا جس طرح اللہ پاک نے خود مقام نبوت عطا کر کے پھر مقام نبوت دا دفاع کیتا ہے، اسی طرح اللہ پاک نے مقام صحابیت عطا کر کے نبی پاک دے صحابہ کرام دا بھی دفاع کیتا ہے۔ اللہ پاک نو جس طرح مصطفیٰ دی توہین گوارا نہیں، اسی طرح صحابہ کرام دی توہین بھی گوارا نہیں۔ اور صحابہ کرام دی توہین تے پہلے دن تو شروع ہو گئی جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا۔ جڑے دین دے دشمن سن ڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نو جدو ختم نہ کر سکے، آپ دے کردار نو مجروح نہ کر سکے، پھر انہوں نے اپنے سب و شتم دا نشانہ بنایا تو صحابہ کرام دیاں ذاتاں نو۔ کیوں؟ مصطفیٰ نے اللہ دے کولوں جڑا دین امت تک پہنچایا، سنایا، اس دین دے گواہ کون نے؟ مصطفیٰ دے صحابہ نے۔ امت تک پہنچان والے صحابہ اور اس دین نو محفوظ کرنے والے صحابہ۔ جدوں منافقین نے، مشرکین نے، دشمنان اسلام نے، یہود و نصارہ نے ویکھیا ڈائریکٹ مصطفیٰ دی ذات نو نشانہ نہیں بنایا جا سکتا، اور آپ دا کردار اتنا بلند ہے جنہوں مجروح نہیں کیتا جا سکتا، کیونکہ جو مقام نبوت ہوندا ہے وہ معصوم ہوندا ہے۔ گل دی سمجھ آ رہی ہے نا؟ مقام نبوت معصوم ہوندا ہے، نہ انبیاء دی ذات معصوم ہوندی ہے۔ انبیاء کو خطا ہو نہیں سکتی، غلطی ہو نہیں سکتی، گناہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ نے حفاظت کیتی ہے، اگر کتے کمی کوتاہی خطا نسیان ہون لگے فوراً اللہ پاک متنبع کر دیندے نے، آگاہ کر دیندے نے۔ نبی کو گناہ نہیں ہوندا، بلکہ گناہ نبی دے نیڑے نہیں ہوندا۔ اللہ پاک نے انبیاء دی ذات نو معصوم بنایا ہے، اس واسطے انبیاء دا کردار مجروح نہ ہو سکیا تو صحابہ کرام نو نشانہ بنا لیا، کیونکہ صحابہ کرام معصوم نہیں سن۔ صحابہ کرام کو غلطی دا امکان، خطا دا امکان، گناہ دا امکان، اس واسطے پھر انہاں دیاں غلطیاں نو نشانہ بنا کے انہاں دا کردار مجروح کیتا گیا۔ کیوں؟ جو صحابہ کرام دا کردار مجروح ہو جائے گا تے نعوذ باللہ دین اسلام ختم ہو جائے گا۔ دشمنی صحابہ نال نہیں، دشمنی اسلام نالے۔ ساڈے وچوں کسے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو نماز پڑھدیاں ویکھیا؟ مصطفیٰ دی نماز دا مکمل طریقہ ساڈے تک کنے پہنچایا؟ صحابہ نے۔ ساڈے جو کسے نے مصطفیٰ نو جہاد کردیاں نہیں ویکھیا؟ مکمل طریقہ جہاد دی پلاننگ، ٹریننگ ساڈے تک کنے پہنچائے طریقے؟ صحابہ کرام نے۔ ساڈے وچوں کسے نے مصطفیٰ دی زبان تو قرآن نہیں سنیا؟ قرآن مصطفیٰ کو سن کے، لکھ کے، محفوظ کر کے امت تک کنے پہنچایا ہے؟ صحابہ کرام نے۔
اسی مصطفیٰ دی ذات نو، کردار نو، اخلاق نو، تعلیمات نو ویکھیا اور سنیا ہی نہیں۔ آپ دے مکمل دین دے چشمدید گواہ صحابہ نے اسلام دا مقدمہ امت تک پیش کیتا صحابہ نے، تے جڑے مقدمے دا گواہ کمزور ہو جائے یا جھوٹا ہو جائے وہ مقدمہ بالکل باطل ہو جاتا ہے۔ اسلام دے مقدمے دے گواہ صحابہ نے، دشمناں دی سازش ہے کہ گواہاں نو مجروح کر دیتا جائے، گواہاں نو جھوٹیاں ثابت کیتا جائے، گواہاں نو مجرم اور گناہگار کہہ کے تے مقدمے نو باطل کر دیتا جائے۔ لیکن سن لو، دین دے گواہ صحابہ نے صحابہ کرام دا دفاع، اللہ دی سنت صحابہ کرام دا دفاع، مصطفیٰ دی سنت صحابہ کرام دا دفاع، ائمہ دین، محدثین، سلف صالحین، علماء اور ساڈے شہداء، ساڈے قائدین، انہاں دا طریقہ اور سنت اللہ دے فضل و کرم نال کوئی سازش نال آئے، کوئی پلاننگ نال آئے، جو بھی صحابہ کرام دے وقار، کردار، شخصیات نو مجروح کرن دی کوشش کرے گا، اللہ دے فضل و کرم نال اللہ دی سنت اور مصطفیٰ دی سنت اور اپنے محدثین اور علماء دی سنت اور طریقے تے چلدیاں ہویاں اپنی جاناں قربان کیتیاں جا سکدیاں نے، مگر صحابہ دے دفاع نو چھوڑیا جا سکدا نہیں۔ ساڈے دین دے گواہ صحابہ نے، اللہ پاک نے صحابہ کرام دے کیویں دفاع کیتا ہے، جس طرح اللہ پاک نے مقام نبوت عطا کر کے مقام نبوت دا دفاع کیتا ہے، اسی طرح مقام صحابیت عطا کر کے اللہ نے مقام صحابیت دا بھی دفاع کیتا ہے۔ کتے لکھیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ پاک نے فرمایا جدو اس بات دی دعوت دیتی جاندی ہے لوگاں نو، مشرکین نو، منافقین نو، اسلام بیزار لوگاں نو، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جدو انہاں نو کیا جاندا ہے مومن بن جاؤ، کلمہ پڑھ لو، ایماندار بن جاؤ، کہ ہو جے مومن اور کہ ہو جے ایماندار، اللہ پاک نے فرمایا کما آمن الناس، جس طرح باقی لوگ مومن بن گئے نے، جس طرح دوسرے لوگاں نے کلمہ پڑھے آئے، اور جدوں قرآن پاک دی ایت نازل ہوئی اس وقت کلمہ پڑھنے والے مومن کون سی؟ ادوں تسی نہیں سی، ادوں میں نہیں سی، جدوں قرآن پاک دیاں آیات نازل ہو رہیاں سی ادوں کلمہ پڑھنے والے مومن اور نبی پاک دے صحابہ سی، نبی پاک دی جماعت سی، انہاں نو دعوت دیتی جاندی ہے آمنو کما آمن الناس، ایہو جے مومن بن جاؤ جہو جے باقی لوگ نبی دے صحابہ مومن نے۔ اگو اسلام دشمن کی کہندے نے، صحابہ دے دشمن کی کہندے نے، اسلام دے مخالف کی کہندے نے انؤمنو کما آمن السفہاء، نعوذ باللہ کہندے نے کہ اسی اوہ جے مومن بن جائیے جہو جے مومن اب بے وقوف لوگ نے۔ اللہ پاک نے صحابہ دے بارے توہین دا لفظ سنیا، اللہ نے خود صحابہ دا دفاع کیتا، اللہ پاک نے فرمایا الا انہم ہم السفہاء، الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون۔
اللہ پاک نے صحابہ دا دفاع کیتا کیویں؟ جڑے الفاظ انہاں نے صحابہ دی توہین واسطے استعمال کیتے اللہ نے انہاں لفظاں نال ہی جواب دیتا. انہاں نے صحابہ نو نعوذ باللہ بے وقوف کیا, اللہ نے واپس انہاں لفظاں نال جواب دیتا. اللہ خبردار او لوگو خبردار اپنی زباناں تے کنٹرول کرو. اللہ انہم هم السفہاء جڑے صحابہ نو بے وقوف کہندے نے خود بے وقوف نے. ولکن لا یعلمون انہاں نو علم نہیں, انہاں نو پتہ نہیں. جو صحابہ نو بے وقوف کہندے نے رب کہندا ہے خود بے وقوف نے. قرآن دی ایت تو ثابت ہو گیا کہ صحابہ دے بارے توہین جڑے لفظاں نال کیتی جائے انہاں لفظاں نال جواب دینا رب دی سنت ہے. انہاں صحابہ نو بے وقوف کیا, رب نے اگوں جواباً انہاں نو بے وقوف کیا. سن لو دھیان نال, ایک قرآن دا نمونہ ہے, اللہ دی سنت ہے. صحابہ کرام دی توہین جڑے لفظاں نال کوئی بے ایمان کرے انہاں لفظاں نال جواب دینا قرآن تو ثابت ہے, رب دی سنت ہے. کوئی صحابہ نو بے وقوف کہے او خود بے وقوف ہے, کوئی صحابہ نو بے ایمان کہے او خود بے ایمان ہے. جو صحابہ نو بزدل کہے خود بزدل ہے, جو صحابہ نو ڈرپوک کہے خود ڈرپوک ہے. جو صحابہ اکرام نو کافر کہے گا او خود کافر ہے. صحابہ اکرام دا دفاع اور جواب انہاں لفظاں نال جڑا کوئی صحابہ واسطے استعمال کرے رب دی سنت ہے. اللہ پاک نے صحابہ اکرام دا دفاع کیتا ہے. اللہ پاک دے قرآن دا دوسرا مقام جدوں غزوہ تبوک دا موقع ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ واسطے جدوں چندہ جمع کیتا, جڑے صحابہ اکرام مالدار نے اپنا مال زیادہ تو زیادہ لے کے آ رہے نے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو گھر دا ادھا مال لے آئے, سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو گھر دا سارا مال لے آئے. گل انجی ہے کہ نہیں؟ انجی ہے کہ کولوں کہہ رہے ہیں؟ انجی ہے. یہ مال لین آئے سی کہ مال لٹان آئے سی؟ مال لین آئے سی کہ نبی پاک دے حکم تے مال لٹان آئے سن؟ وہ تے اپنے گھر دا سارا سامان پیش کر رہے نے. بہتان ہے کہ لوٹ مار کرنا ہے تے مال کٹھا کرنا ہے. وہ تے مصطفیٰ دے حکم تو مال لٹان واسطے آئے. جڑا کوئی بہتا مال لے کے آندا منافقین کہندے دیکھو اینا چکی پھردا ہے, اے ریاکار ہے, وکھاؤں دیا بھی میں اینا خرچ کیتا ہے. اللہ کو فقیر ہے, اللہ غنی ہے, اللہ نو تاڑے مال دی کوئی لوڑ نہیں. تے جڑا کوئی غریب سے بھی محنت کر کے مزدوری کر کے تھوڑا جہا مال جنی کوئی توفیق جنی کو مزدوری ملی, کوئی کھجورا لے آیا ہے, کوئی جون لے آیا ہے, تھوڑا جہا مال لے کے آندا او دا بھی مذاق اڑاندے آندے ویکھ اللہ نو ایدیاں اینیاں کو کھجوراں دی لوڑ ہے. اللہ ترسدا پیا ہے اینے جواں نو اینے اینا کو مال دینا ہے تے اللہ دی لوڑ پوری ہونی ہے. ہائے میرے اللہ, اے دین نو مذاق, دین دے گواواں نو مذاق. اللہ پاک نے فرمایا منہم الذین, اللہ پاک نے فرمایا او لوگ جڑے مذاق کردے نے ساخروا منہم ساخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم. اللہ پاک نے فرمایا جڑے بہتا خرچ کردے نے انہاں نو بھی مذاق, جڑے تھوڑا خرچ کردے نے انہاں نو بھی مذاق. الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون
منهم ساخر اللہ منهم ولهم عذاب علیم۔ اللہ پاک نے فرمایا تے انہاں نو مذاق کردے نے فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ، جویں او صحابہ دی توہین کردے نے اللہ پاک انہاں لفظاں نال انہاں نو جواب دیندے نے۔ اگے اللہ پاک نے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، جڑے صحابہ دی توہین کردے نے انہاں واسطے دردناک عذاب ہے۔ اللہ نے خود مقام صحابیت دا دفاع کیتا ہے، تحفظ کیتا ہے۔ وقت تھوڑا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی دفاع کیتا ہے، صحابیت دا دفاع مصطفیٰ نے کیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِي فَأَمْسِكُوا، فرمایا جدو میرے صحابہ دے خلاف کتے کوئی گلاں ہون لگن تسی چپ کر جاؤ۔ حکم ہے خاموش، صحابہ دے خلاف نہیں بولنا، صحابہ دی توہین نہیں کرنی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دوسرا فرمان فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جڑا صحابی نو برا آکھے، جڑا کسے بھی صحابی دی توہین کرے، نبی پاک نے فرمایا او دیتے اللہ دی بھی لعنت ہے، اللہ دے فرشتیاں دی لعنت ہے، تے سارے جہان دی تسی نہیں کرنی، سارے جہان دی۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان سنا رہے ہیں اور تسی نبی پاک دی حدیث دا ترجمہ کر رہے ہو۔ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، نبی پاک نے فرمایا جو میرے کسے ایک بھی صحابی نو برا کہے دی توہین کرے او تے اللہ دی لعنت، اللہ دے فرشتیاں دی لعنت اور سارے جہان دی لعنت ہے۔ مصطفیٰ نو پیار ہے اپنی جماعت نال، اپنے صحاب نال، تانوں نہیں پیار ہوندا اپنے دوستاں نال، اپنے یاراں نال۔ تسی کتے جاؤ کوئی تہاڈی عزت کرے تے تہاڈے یار نو پوچھے بھی نہ تے کی آندے ہو یار اے تو او دی توہین نہیں تو سچ میری توہین کرن دے ہیں۔ کتے مہمان جاؤ، کوئی مہمان تہاڈے نال جائے اور تہاڈے نال جان والے مہمان دی کوئی قدر نہ کرے، عزت نہ کرے، کی محسوس کر دے ہو؟ او دی توہین کہ اپنی، او دی بے عزتی کہ اپنی؟ اچھا تہاڈے یار، تہاڈے احباب، تہاڈے اصحاب کوئی انہاں دی توہین کرے، اپنی توہین سمجھ دے ہو؟ کوئی مصطفیٰ دے اصحاب دی توہین کرے؟ فرمایا من احبہم فبحبی احبہم، جو میرے صحابہ نال محبت کردا ہے میری محبت دی وجہ تو، من ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو میرے صحابہ نال بغض رکھدا ہے میرے بغض دی وجہ تو۔ سارے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نال پیار کردے ہو کہ نہیں؟ کیوں؟ حضرت ابو ہریرہ ساڑے رشتہ دار نے، اساں حضرت ابو ہریرہ نال کو ملاقات کیتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساڑے تے کوئی احسانات کوئی تعاون کیتا ہے؟ کیوں محبت کر لیں؟ مصطفیٰ دی ذات دی وجہ تو۔ ہر مومن سیدنا بلال نال محبت کرتے ہو کہ نہیں؟ حضرت بلال نال کوئی خونی رشتہ ہے، کوئی ناطے داری ہے، کوئی رشتہ داری ہے، کوئی تعلق ہے؟ نہیں۔ کیوں محبت کرنے ہیں؟ حبشے تو آن والا بلال محبت مصطفیٰ دی ذات دی وجہ تو۔ حضرت ابو ہریرہ نال اسی محبت کرنے ہیں مصطفیٰ دی ذات دی وجہ تو۔ اسی صہیب نال سلمان فارسی نال محبت کرنے ہیں مصطفیٰ دی ذات دی وجہ تو۔ ابو جہل نال نفرت کرتے ہو کہ نہیں؟
نبی پاک دا رشتہ دار نہیں، رشتہ دار ہے، کیوں نفرت کرتے ہو؟ مصطفیٰ دی ذات دی وجہ تو ابو جہل نے ساڑا کوئی نقصان کیتا ہے؟ کیوں بھئی ساڑا کوئی مال لٹیا ہے، ساڑے کسی زمین تے قبضہ کیتا ہے؟ ابو لہب نے دسو ساڑے کسی جائیداد تے قبضہ کیتا ہے؟ کیوں نفرت کرتے ہو؟ مصطفیٰ دی ذات دی وجہ تو معیار مصطفیٰ دی ذات ہے، جو نبی پاک دا غلام ہے اسی او دے غلام ہاں، جو نبی پاک دا دشمن ہے بولو اسی بھی او دے۔ گل دی سمجھ لگ گئی ہے؟ اپنی سیاسی جماعتاں نال محبت کر دے ہو، سیاسی جماعتاں نال پیار کر دے ہو، اپنے قائدین نال پیار کر دے ہو، کرو۔ اب میں فیس بک تے اکثر ویکھنا کتے کوئی بندہ نواز شریف دے خلاف کچھ لکھ دوے او دے حمایتی اسے والے اٹھتے ہیں، یہ نہیں ویکھنا بھی انہیں صحیح کیا کہ غلط کیا ہے، بس محبت جوش مارتی ہے نا۔ کوئی ساڈے لیڈر دے خلاف گل کیوں کرے؟ کوئی بندہ عمران خان دے خلاف کوئی پوسٹ کر دوے، یہ نہیں ویکھنا کہ انہیں صحیح کیتا ہے کہ غلط کیتا ہے، محبت دے اندر فوراً کمنٹس او دے جواب بدتمیزی اور زبان درازی تک لوگ پہنچ جاندے نے، انج ہوندا ہے کہ نہیں؟ تے اگر کوئی مصطفیٰ دی توہین کرے، مصطفیٰ دے صحابہ دی توہین کرے، اچھا عمران خان دے منن والے پاکستان چ موجود نے، نواز شریف دے حمایتی موجود نے، صحابہ دا کوئی حمایتی نہیں، مصطفیٰ دے جماعت دا آپ دے صحاب دا کوئی حمایتی نہیں۔ اللہ دے فضل و کرم نال اسی حمایتی ہاں، اور کہو جے حمایتی ہاں انشاءاللہ اسی جان قربان کر سکنے ہیں، پر صحابہ دی توہین برداشت کر سکتے کیونکہ ساڈا ایمان ہے۔ ایک پاسے دین ہوئے، مصطفیٰ دی ذات ہوئے، ایک پاسے سارا جہان ہوئے، ساڑیاں سیاسی جماعتاں ہون، ساڑے حکمران ہون، قائدین ہون، ایک پاسے مصطفیٰ اور مصطفیٰ دے صحاب ہون، ترجیح کنوں ہے؟ میں پچھلے جمعے میں کیا سی کہ ساڑی بھی عقیدت محبت ہے وے اپنی جگہ تے، تہاڈی بھی ہے وے، ٹھیک ہے، پر یہ ساریاں محبتاں تھلے مصطفیٰ اور مصطفیٰ دے صحابہ دی محبت کتے لکھیا ہے؟ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ ایک پاسے والدین ہون، اولاد ہوئے، کاروبار ہوئے، رشتہ دار ہون، برادری ہوئے، سیاسی جماعتاں، قائدین، سارا جہان ہوئے، ایک پاسے اللہ اور دے رسول دی ذات ہوئے، محبت ہوئے، پیار ہوئے، سارے جہان نو قربان کیتا جا سکتا ہے، پر مقدسات اسلام، دین اسلام اور اسلام والے انہاں دا دامن نہیں چھوڑیا جا سکتا۔ ایک پاسے مصطفیٰ دی محبت ہے، ایک پاسے ساڈی محبت ہے، مومن دے ایمان دا تقاضا کیے مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو، اینو آندے نے ایمان۔ جتھے مصطفیٰ دی محبت آجے ساریاں محبتاں قربان نے۔ اور وزیر اعظم پاکستان نے بیان جاری کیتا صحابہ دے خلاف، آج تک نہ دی کوئی معذرت، نہ وضاحت، اور نہ کسی دے چان والے نے معذرت کی تھی ہے۔ ہاں اے ضرور ہویا ہے کہ چان والے نے دفاع صحابہ دے بجائے دفاع عمران خان اور صحابہ کرام دے خلاف بکواساں کیتیاں نے، صحابہ کرام دیاں غلطیاں، کمیاں، کوتاہیاں اٹھا کے اچھالیاں نے، اجاگر کیتیاں نے، صحابہ دے اختلافات بیان کیتے نے۔ اتنی اندھی تقلید اور محبت
کہ حکمران نے گل کر دیتی ہے، حکمران دا دفاع ہے تے صحابہ کرام تے تنقید ہے. نعوذ باللہ، صحابہ کرام تو ساڈیاں جاناں قربان، تسی عمران خان دی گل کردے ہو. سن لو، ایک طرف صحابی رسول ہوئے، دوسرے پاسے سارا جہان امام ابو حنیفہ بن جائے. ایک طرف صحابی رسول ہوئے، دوسرے طرف سارا جہان ساری کائنات دے لوگ پیر عبد القادر جیلانی بن جان. چنگیاں بندیاں دا میں نام لے رہا جنہاں دا اس امت دے اندر جوڑ کوئی نہیں، جو اس امت دے عظیم ترین لوگ نے. ایک پاسے ایک صحابی رسول ہوئے، دوجے پاسے سارا جہان امام مالک بن جائے، امام شافعی بن جائے، امام احمد بن حنبل بن جائے، امام بخاری بن جائے، امام ابن تیمیہ بن جائے. ایک پاسے ایک صحابی رسول ہوئے، سارے جہان دے اولیاء، اتقیاء، علماء، محدثین، سلف صالحین مل کے بھی صحابی دے اس ایک لمحے جس لمحے انہیں مصطفیٰ دی زیارت کی ہے، سارے جہان دیاں عبادت اور تقوی صحابی دے ایک لمحے دا مقابلہ کر سکتے. صرف عمران خان دے دفاع دے لگے اور لکھاں کروڑاں عمران خان ہون، صحابہ کرام دے جتی دے نال جڑی اڈن والی خاک ہے او دے تو قربان. صحابہ کرام دی عظمت اور مقام پتہ ہے؟ صحابی جس گھوڑے تے سوار ہو کے، صحابی تے صحابی ہے، صحابی جس گھوڑے تے سوار ہو کے سفر کرے، گھوڑے دے قدماں دے نال جڑا کٹا اڑدا ہے، اللہ اس کٹے دیاں قرآن وچ قسماں چکدا ہے. صحابی دی گل کردے ہو؟ صحابی جس گھوڑے تے سوار، اس گھوڑے دے قدماں دی دھوڑ اللہ انہوں بھی قرآن بنا دیندا ہے. کتے لکھیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فعصرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود. میں قربان جاواں صحابی دی ذات آ جائے مقابلے اندر کوئی نہیں. ایک محدث نو سوال کیتا گیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان بہت ہی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز دی شان بہت ہی ہے. محدث کہنے لگا امیر معاویہ اور عمر بن عبدالعزیز دا مقابلہ کر دے ہو. امیر معاویہ صحابی رسول ہے، عمر بن عبدالعزیز دی ساری زندگی دی عبادت، ریاضت، تقوی، عدل، انصاف، دیانتداری ایک پاسے، امیر معاویہ دا صرف او لمحہ جدوں نے مصطفیٰ نو ویکھیا ہے ایک پاسے، عمر بن عبدالعزیز دی ساری زندگی دی عبادت اس ایک لمحے دا مقابلہ نہیں کر سکتی. صحابی ادنا درجے دا صحابی جنہیں چند لمحات مصطفیٰ نال گزارے نے. ایک صحابی میں پڑھیا میں حیران رہ گیا، حضرت اسیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ دے اندر مسلمان ہوئے، میدان جنگ دے اندر مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال مل کے جہاد کیتا، جہاد کردیاں شہید ہو گئے. حضرت اسیرم نے مصطفیٰ دے نال نہ کوئی حج کیتا ہے، نہ کوئی عمرہ کیتا ہے، نہ کوئی تلاوت کیتی ہے، نہ کوئی زکات دیتی ہے، نہ کوئی صدقہ کیتا ہے. مصطفیٰ دے مگر حضرت اسیرم نے زندگی دے اندر ایک بھی نماز نہیں پڑھی، کلمہ پڑھیا، جہاد کر کے شہید ہو گیا. ایک پاسے حضرت اسیرم ہوئے، ایک پاسے سارا جہان ہوئے، سارا جہان مل کے حضرت اسیرم دے اس ایک لمحے دا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور ایک بدو عربی آیا مصطفیٰ دی خدمت دے اندر، پیاریا
میں بدو ہاں، میں انپڑھ ہاں تے مزدور دیہڑیدار ہاں، ٹائم کوئی نہیں لگتا میرے کو بہتیاں عبادتاں کرن دا، کوئی موٹیاں موٹیاں دین دیاں دو چار گلاں دس دیو جے تے میں عمل کرتا رہاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرضی نمازاں 5 نے اے پڑھنیاں نے، رمضان دے مہینے دے روزے فرض نے اے رکھنے نے، زکوٰۃ اگر اللہ نے مال دیتا ہے تو سال بعد فرض ہے ادا کرنی ہے، اللہ توفیق دوے تے زندگی چ ایک بار حج کرنا فرض ہے۔ نبی پاک نے موٹیاں موٹیاں اسلام دے ارکان گلاں دس دتیاں، کہنے لگا محبوب جی مینوں اللہ دی قسم ہے جو تساں فرمایا ہے نہ یہ وعدہ کراں گا نہ گھاٹا کراں گا۔ اٹھیا تے تر پیا، سواری تے بہ کے جان لگا، سواری نو ٹھڈا لگا، گردن ڈگا تے گردن دا منکا ٹوٹ گیا، اتھے ہی فوت ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑیا، اٹھایا، غسل کفن جنازہ پڑھایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیراں دیاں اڈیاں چک کے تردے پے نے۔ صحابہ نے پوچھیا سونیا انج کیوں تردے پے ہو؟ فرمایا دے جنازے تے اینے فرشتے آئے نے محمد نو قدم رکھن نو جگہ نہیں لبدی پئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دسو اس بندے نے کیڑا عمل کیتا ہے؟ نماز پڑھی، روزہ رکھیا، صدقہ کیتا، حج کیتا، عمرہ کیتا، تلاوت کیتی، جہاد کیتا، کی کیتا؟ ایک عمل کیتا ہے جس عمل دا مقابلہ نہیں ہو سکتا، انہیں کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ دے سونے چہرے دی زیارت کیتی ہے۔ یہ تو بڑا عمل کیڑا ہے؟ انہیں کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ دے چہرے دی زیارت کیتی ہے۔ اتنا شان اس درجے دا صحابی ہوئے جنہیں کلمہ پڑھن تو بعد کیتا ہی کچھ نہیں، اللہ نے موقع ہی نہیں دیتا۔ عمران خان دے ایک پاس امام ابو حنیفہ، امام مالک، احمد بن حنبل، امام شافعی، پیر عبد القادر جیلانی، امام بخاری، ائمہ محدثین، سارے گناہ گار بھی پیر عبد القادر جیلانی بن جان، سارا جہان مل کے صحابی دی اس ایک لمحے دا مقابلہ کر سکتا؟ محبتاں کرو سیاسی پارٹیاں نہ، میں نہیں آندا نہ کرو، پر اے محبتاں پیچھے تے نبی پاک دیاں محبتاں، اے مقام صحابیت ایویں نہیں ملتا، انہوں ملتا جنہوں اللہ دوے۔ اور کیویں ملتا؟ جڑا کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ دا چہرہ ویکھ لوے۔ کیڑا چہرہ؟ میں صدقے سونا ہی مکھڑا، میں صدقے سونا ہی مکھڑا، جگ ویکھنے دا بھکڑا، میں ویکھاں تے کٹ جائے دکھڑا، ہرا ہووے دل سکڑا، ٹھر جان اکھیاں میریاں جو سفنے آنے کیریاں، کوئی چہرے نو تلوار کہے، تلوار دی کوئی دھار کہے، کوئی بدر دا چمکار کہے، کوئی بجلی دا لشکار کہے، میں چن کہاں انصاف نہیں، او چن دا تے چہرہ صاف نہیں، چن آپ بھکھا دید دا پج لا کے ہوندا عید دا، ایتھے چن نو پوچھدا کونے سورج دی نیویں تونے، جا پوچھ حبشی بلال نو جس ڈٹھائی آمنہ دے لال نو۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے مصر دیاں او عورتاں جنہاں نبی یوسف دا چہرہ ویکھیا انہاں اپنے ہاتھ کٹ لے۔ مصر دیاں عورتاں نے نبی یوسف دا حسن ویکھیا اپنے ہاتھ کٹ لے، جنہاں میرے محمد دا حسن ویکھیا انہاں اپنیاں گردناں کٹا لیاں۔ حضرت بلال کیوں پختے کولیاں تے لیٹ کے آد آد کہندے رہے؟ مصطفیٰ دی زیارت کیتی ہے۔ حضرت صہیب نے کیوں میدان احد دے اندر اپنے بازو کٹوا لے؟ مصطفیٰ دا چہرہ ویکھے آئے۔ طلحہ بن عبید اللہ نے اپنا ہاتھ شل کیوں کروا لیا؟ مصطفیٰ دی زیارت کیتی ہے۔ زیاد بن سکن نے اپنے وجود دے اتے
آن والے 92 تیر برداشت کیتے کیوں؟ ہائے میرے اللہ، میں کہ دعا کراں، جمعے دا خطبے دا وقت ہے، قبولیت دیاں کڑیاں نے، کہ دعا کراں؟ دعا تاں کرنی ہے تھوڑا ذوق ہوئے، تسی آمین کہو تے تاں ایڈوانس آمین کہہ دیو ذرا۔ اللہ کدی ستیاں ستیاں خواب اندر ہی مصطفیٰ دی زیارت کروا دے۔ اللہ ہر مومن نو، ہر مسلمان نو، ہر کلمہ پڑھنے والے نو زندگی وچ ضرور یہ تے موقع موجود ہے نا، خواب اندر زیارت ہو سکتی ہے۔ اچھا کدی دعا کیتی جے کہ نہیں؟ اینو اپنی دعا دا حصہ بنا لو، تانوں پتہ نہیں یہ لذت کنی ہے، یہ پیار کنا ہے، یہ سکون کنا ہے، یہ برکت کنی ہے۔ ویندے نہیں جنہاں مصطفیٰ نو ویکھیا سی سارا جہان بھول گیا، کائنات دی ہر شے ہی بھول گئی۔ اسی کیوں دنیا داری دے مگر نسے پھرنے ہیں اور دنیا دے حکمراناں اور سیاسی لیڈراں دے پیچھے مردے پھرنے ہیں؟ سانو لذت نہیں ملی۔ دعا کریا کرو، میں دعا کرنا جمعے دے خطبے چ، اللہ سانو ستیاں ستیاں خواب اندر مصطفیٰ دی زیارت کروا دے۔ میں قربان جاواں صحابہ نے زیارت کیتی ہے، اللہ پاک نے جنہاں دا دفاع بھی کیتا ہے، جنہاں دی شان بھی بیان کیتی ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ پاک نے فرمایا میں چیک کیتا ہے صحابہ دا ظاہر بھی پاک ہے تے صحابہ دا باطن بھی۔ فرمایا میں اندروں چیک کیتا، دل چیک کیتے نے، صحابہ دے دل کی نے، صحابہ دے اندر کی نے پاک۔ میرے دوست نے، تواڈے دوست نے، کوئی بندہ اپنے کسی دوست دے بارے گواہی نہیں دے سکتا، قسم نہیں دے سکتا کہ جویں او دا ظاہر پاک ہے اویں او دا باطن بھی پاک ہے۔ کیوں بھائی؟ کسی دے بارے گواہی دے سکتے ہو کہ او دی تنہائی پاک ہے، او دا اندر پاک ہے، او دا باطن پاک ہے، گواہی دے سکتے ہو؟ یہ صرف مصطفیٰ دے یار نے جنہاں دی گواہی رب دے رہا ہے کہ میرے مصطفیٰ دے جڑے یار نے انہاں دا ظاہر بھی پاک ہے تے باطن بھی پاک۔ فرمایا لہم مغفرۃ و اجر عظیم، انہاں واسطے بخشش دا اعلان ہے۔ کادا اعلان؟ بخشش دا، معافی دا۔ کی مطلب؟ صحابہ معصوم نہیں، صحابہ کو غلطی خطا گناہ دا امکان موجود ہے، جو ہو جائے اللہ نے فرمایا میں کی کیتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے۔ اہل بدر تے تبرہ کرنا، پتہ کون اہل بدر؟ نبی پاک نے فرمایا صحیح البخاری، دھیان ہے نا میرے ال کے گھڑی ال؟ تو یہاں دھیان ہے کئیاں دا میرے ال تے کئیاں دا گھڑی ال ہے۔ توجہ، صحیح البخاری دی حدیث، نبی پاک نے فرمایا تعالی اللہ علی اہل بدر اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم۔ تھوڑا دھیان میرے وال نہیں، جنہاں دا میرے والے انہاں سبحان اللہ کہی، باقیاں نے نہیں کہی، سارے نہیں کہی۔ انج نہیں میں دوبارہ پڑھاں گا تے پھر ذرا مینوں پتہ لگے، انج مزہ خراب کر دیندے ہو وچ وچ کہہ کے، کٹھے سارے کیا کرو پھر مزہ ہوندا ہے۔ تعالی اللہ علی اہل بدر اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم۔ سبحان اللہ۔ اللہ صحابہ نال محبت قبول فرما، اللہ اس پیار نو قبول فرما، اللہ مرن تو بعد صحابہ دے قدماں تے جگہ نصیب فرما، اللہ قیامت والے دن صحابہ دا ساتھ نصیب فرما، اللہ جنت دے اندر گوان نصیب فرما۔ میں قربان جاواں، نبی پاک نے فرمایا اللہ نو اہل بدر ایڈے چنگے لگدے نے جنہاں نے میدان بدر دے اندر جنگ بدر اندر شرکت کیتی ہے، اللہ نے انہاں وال نظر رحمت نال جھانکے آئے تے جھانک کے
اعلان کیتا ہے اے ملو ماشے تم قد غفرت لکم، اے بدر والے ہو اج تو بعد جڑے بھی عمل کرو گے اللہ نے تانوں معاف کر دیتا ہے۔ تے ہن کو غلطیاں کڈے وزیر اعظم دے دفاع واسطے آپ دیکھو صحابی کو غلطی ہوئی تسی آکھو قد غفرت لکم لہم مغفرۃ و اجر عظیم، اللہ نے بھی معاف کیتا ہے، نبی پاک نے بھی معاف کیتا ہے۔ جنہوں اللہ معاف کر دے اللہ دا رسول معاف کر دے ہون جرا کرے تے جے مقام احد والے کہندے ہو اللہ پاک نے فرمایا عفا اللہ عنہم ان اللہ غفور حلیم، اللہ نے احد والے سارے انو معاف کر دیتا ہے۔ احد والے ڈر گئے لوٹ مار سے چلے گئے تے بزدل سن، نعوذ باللہ، توہین قرآن دی توہین ہے، قرآن دی گستاخی ہے، صحابہ دی گستاخی ہے۔ صحابہ اکرام نو جدو معافی مل گئی پھر کسے نہیں جرا کی تھی، مکہ فتح ہویا، فتح مکہ دی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 دا لشکر لے کے پہنچے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ شمع جلاؤ، کندیلا روشن کرو، ایک صحابی نے کی تھی، دوجے نے، تیجے نے، چوتھے نے، 10,000 صحابہ اکرام نے شمع روشن کر دیتی ہیں۔ مکے والیاں ویکھیا حیران رہ گئے، ایڈا وڈا لشکر 10,000 بندہ، یہ منہ نال کہنا سوکھا ہے، 10,000 جو گنتی وچ آوے نا پھر پتہ لگدا کتنا ہے، 10,000 دا لشکر۔ ڈر گئے، ابو سفیان نکلیا جڑا سردار سی مکے دا، ابو جہل تو بعد فتح مکہ تک کفار دے لشکر دی مکمل قیادت ابو سفیان نے کی تھی ہے۔ ابو سفیان نکلیا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ جو نبی پاک دے چچا نے وہ بھی نکلے مکے وال، آپس ملاقات ہو گئی، کہنے لگا عباس ایڈا وڈا لشکر یہ کدا لشکر ہے؟ حضرت عباس ہس کے فرمان لگے میرے بھتیجے دا لشکر ہے۔ 10,000 دا لشکر، چودھری سی سیانا سی، انہوں نے کہا ہون لڑن دی واہ کوئی نہیں جے ہون پنگا لیا تے بچنا ایک بھی نہیں جے، ہون راہ کی ہے معافی دی، عباس پناہ مل سکتی ہے، فرمایا بہ میرے پیچھے، نبی پاک دی سواری تے نبی پاک دا اتے چاچا، پیچھے ابو سفیان منہ چھپا کے بہ گیا، دوڑ پہ نبی پاک دے خیمے وال، جرا سے ابھی ویکھے سواری آ رہی ہے، 2 سوار نے، روکن دی کوشش کرے، جدو مصطفیٰ دی سواری ویکھے تے راستہ چھڑ دوے۔ مصطفیٰ دی سواری دا احترام ہے، ظالموں تسی مصطفیٰ دے حکم دا احترام نہیں جے کرتے، مصطفیٰ دے دین دا احترام نہیں جے کرتے، مصطفیٰ دے خچر دا سواری دا احترام، سواری ویکھن تے پیچھے ہٹ جان۔ ابو سفیان نے منہ چھپایا ہوا ہے، جا رہے نے، جاندیاں ایک عقابی نگاہاں والا بندہ جدی فراست بڑی ہے، جدیاں عقابی نگاہاں جڑا اللہ نو پیارا ہے، اللہ دے رسول نو پیارا ہے، او دیاں نگاہاں نے تک لیا، ایک کفار دا سردار ابو سفیان بغیر معاہدے تو قابو آ گیا ہے، ایدی گردن اڑا دئیے، یہ کون ہے جنہوں نبی پاک نے فرمایا جب میرے بعد کوئی نبی ہوندا تے عمر بن خطاب ہوندا۔ مومن جدی فراست بڑی ہے، جدیاں عقابی نگاہاں نے آگے بڑیا تلوار لے کے، حضرت عباس نے ویکھ لیا، وہ بھی سیانے بندے سن، پجائی سواری، اور حضرت عمر دے پہنچن تو پہلوں مصطفیٰ دے خیمے دے اندر پیاریا میں ابو سفیان نو پناہ دے دیتی ہے، پچھے ہی حضرت عمر کہنے لگے میں دی گردن اڑا دینی ہے، کوئی عہد نامہ نہیں، کوئی معاہدہ نہیں، کوئی امان نہیں، بغیر معاہدے تو کفار دا سردار قابو آ گیا ہے۔ حضرت عباس کہنے لگے عمر میں پناہ دیتی ہے، حضرت عمر کہنے لگے جب تک نبی پاک پناہ نہ دین گے میں کسی دی پناہ نو تسلیم نہیں کرتا۔ سن لو دھیان نال، اے حضرت عمر دا جلال ہے۔ حضرت عباس کہنے لگے عمر میں کہہ رہا ہاں، کہنے لگے محترم حضرت عباس صاحب تواڈے احترام، تواڈی عزت، تواڈی قدر میرے دل دے اندر ہے،
اگر میرا باپ خطاب زندہ ہوندا او کلمہ پڑھدا مینوں اینی خوشی نہ ہوندی جنی مینوں تواڈے کلمہ پڑھن دی خوشی ہوئی، کیونکہ تواڈے بارے نبی پاک نے فرمایا اے میرے باپ دی طرح ہے، مینوں بڑی خوشی ہے، قدر ہے، ادب ہے، احترام ہے، پر اے اسلام دا دشمن ہے۔ ابو سفیان نال دشمنی کادی ہے؟ اسلام دی دشمنی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا عمر جنوں میرے چاچے عباس نے پناہ دیتی انہوں میں بھی پناہ دیتی۔ حضرت عمر نے تلوار اتھے ہی سٹ دیتی۔ بتلاؤ اس تو بعد صحابہ کرام نے کدی ابو سفیان نو تانا دیتا ہوئے؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے تانا دیتا ہوئے کہ ابو سفیان تیری قیادت دے اندر میدان احد دے اندر ساڈا چاچا حمزہ شہید ہویا، تیری بیوی نے مسلح کیتا، پیٹ چاک کیتا، عذاب وکرے کیتے، بتلاؤ تاریخ دیا کتاباں جو ایک صحابی دا نام پیش کرو جنہیں ابو سفیان نو کدی تانا دیتا ہوئے تیری قیادت دے اندر اسلامی لشکر برباد ہو گیا، تیری قیادت دے اندر مصطفیٰ زخمی ہو گئے، تیری قیادت دے اندر اسلامی لشکر درم برم ہو گیا، صحابہ دے کلیجے کٹ دیتے گئے، بتلاؤ نہیں کسی نے تانا دیتا، کیوں؟ جنہوں اللہ نے معاف کر دیتا ہے، اللہ دے رسول نے معاف کر دیتا ہے، او دے واسطے ہر مومن ہر کلمہ پڑھنے والا عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے، ہن او دی توہین برداشت کر سکتا؟ اے نویں فلاسفر جمے نے فیس بک تے پوسٹاں آسے ابھی کو غلطی ہوئی ہے، عمران خان صاحب نے صحیح کیا ہے، فٹے منہ تہاڈے جمن تے۔ حضرت ابو سفیان نو کسے رشتہ دار نے تانا نہیں دیتا، کیوں؟ جدوں معافی مل گئی ہے ہن اگے کوئی گل ہو سکتی؟ حضرت عمر نے تلوار اتھے ہی سٹ دیتی، ساری زندگی مڑ کے تانا نہیں دیتا۔ تسی کون ہوندے ہو تانا دین والے؟ سن لو تے آمدر صحابہ کرام سانو جان تو زیادہ عزیز نے، صحابہ کرام دا دفاع مقدم ہے، جنہیں صحابہ کرام دا دفاع کرتے ہیں، ساڑھے اسلاف نے قربانیاں دیتیاں نے، قربانیاں دے دیاں گے، توہین برداشت۔ میرے علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ نے صحابہ دے دفاع دی آواز اٹھائی سی۔ اچھا پتہ نہیں ایک کیا ہو جا سفر ہے، حضرت عمر نو اسلام دشمنہ کی کیتا؟ شہید کیتا۔ حضرت عثمان نو، حضرت علی المرتضیٰ نو، حضرت امام حسن نو، حضرت امام حسین نو، تے بعد وجہ جنہ جنہ انہ دے نال ہے انہوں نے حضرت علامہ شہید نے دفاع صحابہ دا بیڑا اٹھایا، انجام شہادت۔ حضرت حق نواز چنگوی نے دفاع صحابہ دا مشن اٹھایا، انجام۔ حضرت ضیاء الرحمان فاروقی نے مشن اٹھایا، انجام۔ مولانا اعظم تارک نے یہ بیڑا اٹھایا، انجام۔ مولانا علی شیر حیدری نے بیڑا اٹھایا، انجام۔ حضرت حبیب الرحمان یزدانی نے دفاع صحابہ دا کم کیتا، انجام۔ مولانا عبدالخالق قدوسی شہید رحمت اللہ علیہ نے دفاع صحابہ تے قلم اٹھایا، انجام۔ حضرت محمد خان نجیب شہید رحمت اللہ علیہ نے اس قافلہ دفاع صحابہ دا ساتھ دیتا، انجام۔ ہائے کل دی گل بلال خان سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ دفاع صحابہ واسطے اٹھیا، میں نے ایک جملہ بڑا پیارا لگا، ایک بندے نے کہا میں اپیل کی، میں کہا بلال خان صاحب میں اپیل کرنا دفاع صحابہ دا مسئلہ ہے تو سوشل میڈیا تے کمپین چلانی ہے، ساتھ دیو۔ کہندا دفاع صحابہ واسطے اپیل نہ کریا کرو، دفاع صحابہ واسطے بلال خان دے گل چ پٹا پا کے کسیڑ کے کیا کرو، دفاع صحابہ واسطے باہر نکلے، دفاع صحابہ واسطے اٹھیا، انجام۔ اور میرے مناظر اسلام استاد محترم حافظ محمد عبداللہ صاحب شیخو پوری رحمت اللہ علیہ نے لاہور جلو موڑ دے اندر شان صدیق اکبر بیان کی تھی، ظالمہ نے پکڑ کے نالے کوڑے مارے نالے داڑھی شہید کر دیتی۔ پتہ نہیں کہو جہا سفر ہے، صحابہ دے بھی دشمن رہے، جرا صحابہ دا نام لیندا ہے انہاں دے بھی دشمن، پر سن لو تے آن نال صحابہ دا دفاع رب دی سنت ہے، مصطفیٰ دی سنت ہے، ساڑھے اسلاف دی سنت ہے، اسی انشاءاللہ دفاع صحابہ کردیاں رہنا ہے۔
انشاءاللہ کہہ دیو جو ہونا میرے نال ہی ہونا ہے، جو ہونا میرے نال ہونا ہے، تسی کیوں ڈردے ہو؟ اللہ پاک تہاڈی محبت قبول فرمائے۔ انشاءاللہ جب تک زندگی رہے گی دفاع صحابہ کرتے رہاں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں صدقے سونا ہی مکھڑا، میں صدقے سونا ہی مکھڑا، جگ ویکھنے دا بھکڑا، میں ویکھاں تے کٹ جائے دکھڑا، ہرا ہووے دل سکڑا، ٹھر جان اکھیاں میریاں جو سفنیاں نے کیریاں، کوئی چہرے نو تلوار کہے، تلوار دی کوئی دھار کہے، کوئی بدر دا چمکار کہے، کوئی بجلی دا لشکار کہے، میں چن کہاں انصاف نہیں، او چن دا تے چہرہ صاف نہیں، چن آپ بھکھا دید دا پج لا کے ہوندا عید دا، ایتھے چن نو پوچھدا کونے سورج دی نیویں تونے، جا پوچھ حبشی بلال نو جس ڈٹھائی آمنہ دے لال نو۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے مصر دیاں او عورتاں جنہاں نبی یوسف دا چہرہ ویکھیا انہاں اپنے ہاتھ کٹ لے۔ مصر دیاں عورتاں نے نبی یوسف دا حسن ویکھیا اپنے ہاتھ کٹ لے، جنہاں میرے محمد دا حسن ویکھیا انہاں اپنیاں گردناں کٹا لیاں۔ حضرت بلال کیوں پختے کولیاں تے لیٹ کے آد آد کہندے رہے؟ مصطفیٰ دی زیارت کیتی ہے۔ حضرت